जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए उनके लिए खुशहाली और उम्दा ठिकाना है। اب میں دعوت دینا چاہوں گی قرآن کے سفر کی کہانی بیان کرنے کے لیے ماہین طاہر کو۔ ماہین طاہر has done specialization in human resource management. بزنس مینجمنٹ کے اندر پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن کیا۔ الحمدللہ بہت پیشن رکھتی تھی کہ اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو النور لے آیا، قرآن سے تعلق جڑ گیا، اور الحمدللہ بہت زیادہ پیشن کے ساتھ قرآن کی دعوت کو عام کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ میں دعوت دوں گی ماہین طاہر کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ماہین طاہر ہے، اور جیسا کہ آپ جان چکے میں ایک بزنس گریجویٹ ہوں۔ آج اس تکمیل قرآن کے موقع پر میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اس روشنی کے سفر کے لیے منتخب کیا۔ میرے ہاتھ خالی تھے، میرے ہاتھ بالکل خالی تھے اس چیز سے جو کامیابی کا باعث تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان خالی ہاتھوں میں قرآن تھما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب 2015 میں میرا بیچلرز کمپلیٹ ہوا تو اس وقت میری زندگی کی پرائورٹیز، میری زندگی کے مقاصد، آبجیکٹیوز بہت مختلف تھے۔ میں کامیاب بزنس وومن بننا چاہتی تھی اور میری ساری پلاننگ اور ساری کوششیں اسی کے مطابق تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کچھ اور پلان کیا ہوا تھا۔ 2015 میں جب میری پڑھائی مکمل ہوئی تو ایک بہت خوبصورت، میں کہوں گی کوئنسیڈنس، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے روشنی کے سفر پر لانا چاہتے تھے۔ میں رمضان میں اپنی کزن کی شادی کے لیے ہال تلاش کرنے نکلی تھی، اور الحمدللہ اسی طرح کی ایک تقریب ہو رہی تھی جہاں دورے قرآن ہو رہا تھا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے روشنی کے سفر کی ٹکٹ میرے ہاتھ میں پکڑا دی۔ الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے لیے چنا، میرا انتخاب کیا، جبکہ میں اس لائق نہ تھی۔ میں بہت ناچیز اور معمولی انسان تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اس ٹکٹ کو پکڑ کے الحمدللہ میں نے النور میں ایڈمیشن لے لیا۔ جب قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو قرآن میرے دل میں قطرہ قطرہ کر کے اترتا رہا۔ جب بھی میں قرآن پڑھتی تھی تو مجھے لگتا تھا اللہ تعالیٰ نے تو اس میں میری کہانی بیان کر دی، اللہ تعالیٰ نے تو میرے لیے سلوشن بک بھیج دی۔ جب میں اداس ہوتی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے تھے فَإِنِّي قریب، کہ یقیناً میں قریب ہوں۔ اور جب مجھ پر کوئی آزمائش آتی تھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ یقیناً میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ جب قرآن پڑھتے گئے، سمجھتے گئے، تو ایک دن لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھنے کا موقع ملا، اور جب میں نے اس کی شرائط پڑھی تو میں نے سوچا کہ میں نے تو آج سے پہلے یہ شرائط کبھی پڑھی ہی نہیں تھی۔ آج سے پہلے تو میں ایک نام کی مسلمان تھی۔ الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، میں نے اس وقت کلمہ لا الہ الا اللہ دوبارہ پڑھا اسی کلاس میں، اور گھر جا کے میں نے اپنی امی کو کہا کہ اماں آج میں صحیح معنوں میں مسلمان ہوئی ہوں۔ الحمدللہ قرآن کا سفر بڑھتا رہا، اور النور میں ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملا۔ النور انٹرنیشنل ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ قرآن کے ساتھ ساتھ عورت کی مکمل تربیت کرنے کے لیے بھی نصاب موجود ہے۔ الحمدللہ جب سفر آگے بڑھا تو کچھ اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں بھی دیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش انسان کو سکھانے کے لیے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی سکھانا چاہتے تھے. اسی دوران میری کزن کو بلڈ کینسر ڈائیگنوز ہو گیا اور انہیں علاج کی وجہ سے کراچی جانا پڑا. ان کا 5 سال کا بیٹا تھا جن کے بارے میں میری فیملی نے ڈیسیژن کیا کہ وہ میرے سے مانوس ہے بہت زیادہ، تو اس کی دیکھ بھال میں کروں گی. جب مجھے اس چھوٹے سے بچے کی دیکھ بھال کرنے کا موقع ملا تو میں نے جانا کہ مجھے تو یہ آرٹ آتا ہی نہیں ہے. بچوں کو کیسے سنبھالتے ہیں، بچوں کی باتوں کا جواب کیسے دیتے ہیں. میں اسی کشمکش میں تھی تو الحمدللہ النور میں پیرنٹنگ کے سبجیکٹ کا آغاز ہوا اور ہم نے پیرنٹنگ کے اندر بچوں کی تربیت کے حوالے سے سیکھا. بچوں کی عقلی، فکری، روحانی، اخلاقی تربیت کیسے کرنی ہے. وہ بچے جن کے سپر ہیرو سپائڈر مین سپر مین ہیں، ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیرو کیسے بنانا ہے. الحمدللہ جب میں سیکھتی تھی تو میں اس کو جا کے سکھاتی تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے موقع دیا اور میں دعا کرتی ہوں کہ یہ نصاب ہماری ہر ماں تک پہنچے کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. اس سفر میں میں اپنی تمام ٹیچرز کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے نہ صرف ہماری علمی پختگی کے لیے کوشش کی، ہر لمحہ ہماری تربیت کے لیے بھی وہ فکر مند رہیں. اور سب سے زیادہ میں استاذہ نگہت ہاشمی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. استاذہ، اس چیز کا صلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہتر آپ کو کوئی نہیں دے سکتا. جس طریقے سے آپ ہماری تربیت کے لیے فکر مند رہتی تھیں، جس ہر موقع پہ استاذہ پکڑ پکڑ کے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعلق بیان کرتی تھیں، اس چیز کی جزا انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں گے. میرے الفاظ بالکل اس چیز کا صلہ نہیں ہے. اپنی بات کے اختتام پر میں ایک دعا رکھنا چاہوں گی جو میری زندگی میں آگے بڑھنے کی ایک موٹیویشن ہے. اقبال کی دعا ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. جزاک اللہ خیر. میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کو سیکھنے اور سکھانے والوں میں ہمیشہ شامل رکھیں. جزاک اللہ خیر ماہین. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے.